أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی. اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے. اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا. یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے. اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. اہل کتاب سے مراد مدینے کے جو اطراف میں رہنے والے یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا ذکر فرمایا کہ اسے فرمایا تھا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو پھر ہمیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پوری کتاب دی تھی تو آپ پوری کتاب آسمان سے لے کر آئیں تو پھر ہم مانیں گے آپ کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے سوال کا الزامی جواب دیے اور حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اعتراض کرنے والے بےہودہ لوگ ہیں. انہوں نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے جب ذکر ہوا تو اس میں یہی فرمایا کہ ان سوالوں کا شمار کرتے ہوئے اللہ نے یہی فرمایا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم جن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے. اور ان لوگوں نے واضح نشانیاں ملنے کے باوجود بچے کی عبادت کی، جو وعدے کیے ان کو توڑا. انبیاء علیہ السلام جو قتل کیا، حضرت مریم پر جھوٹے الزام لگائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق نہایت گندا عقیدہ انہوں نے اپنا بنایا. یہ ساری باتیں پیچھے ذکر ہو گئی.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کی تعریف فرمائی. یہ وہ لوگ تھے جو علم میں پختہ تھے، مضبوط علم والے تھے، کہ جب انہوں نے قرآن پاک سنا، پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی تو ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کی بشارت سنائی. یہ بات تو ہو چکی تھی پیچھے. اب اصل میں وہ جو ان کا جو اعتراض تھا نا یہودیوں کا، جو اصل اعتراض تھا کہ نبی جو ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف پوری کتاب کیوں لے کر نہیں آتے؟ ہم تو تب مانیں گے جب آپ پوری کتاب لے کر آئیں گے. وہ پیچھے تو الزامی جواب دیا اور ان کے جو جرائم تھے وہ گنوائے ساری چیز. اب یہاں پر سوال کا حقیقی جواب دیا گیا ہے یہاں سے. فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی جس طرح ہم نے وحی نازل کی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف. اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کے نام بھی ذکر فرما دیے جن کی طرف وحی آتی رہی. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد. اور اس کے علاوہ وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. اب یہ جواب یہ ہے یہاں پر کہ دیکھیں اہل کتاب جب پچھلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو نبی آخر زمان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ اللہ کے آخری نبی پر بھی اسی طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح سابقہ انبیاء علیہ السلام پر ہوتی رہی. تو اب اس نبی کو اور اس کتاب کو تسلیم کرنے سے کون سا امر ہے جو ان کو روکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو وہ اس سے مانی ہے؟ تو اب یہ سارے حقائق کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ظاہر سی بات ہے یہ ان کی ضد اور اڑتھڑی ہے اور یہ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور یہ بھی بات ہے یہاں پر کہ تمام انبیاء پر وحی تو نازل ہوتی رہی مگر سب کو کتابیں نہیں دی گئی. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جن کو کتابیں دی گئی وہ سب کی سب اکٹھی نہیں دی گئی، بلکہ بعض انبیاء علیہ السلام کو جگبارگی یعنی مکمل کتاب ایک ہی دفعہ پوری کتاب دے دی، اور بعض پر آیات کی صورت میں تھوڑی تھوڑی وحی نازل ہوتی رہی. لہٰذا انبیاء کے واسطے پوری کتاب کا اکٹھا نازل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جس سے یہ یہودی اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، اللہ کی حکمت بھی کامل ہے، اسی اپنی حکمت کے تحت جس نبی پر جس وقت جتنی وحی چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. اگر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مان لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو مکمل کتابیں دی اور بعض کو چھوٹے چھوٹے صحیفے. مثلا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے کل کتنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل انبیاء اور رسول کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. پھر عرض کیا کہ ان میں رسول کتنے تھے؟ تو فرمایا کہ 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء. اب وہی تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر نازل ہوئی مگر کتاب اور شریعت صرف رسولوں کو ملی. اور اسی روایت میں کتابوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا
کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ کل 104 کتابیں نازل، جن میں 4 بڑی کتابیں اور 100 چھوٹے چھوٹے صحیفے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء پر اللہ نے 22 صحیفے نازل فرمائے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے پہلے نبی جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عرض کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ میں ہاں وہ نبی تھے۔ کلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، لہذا وہ نبی بھی تھے اور مکلم، یعنی اللہ نے ان سے کلام بھی کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے جو سلبی بیٹے حضرت شیش علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے یہ پوتے، بعض روایات میں پوتے کا ذکر آتا ہے، بعض جگہ بیٹے کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی نبی تھے، اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور ان کے اس کے علاوہ جو ہے کپڑے سینے کی سوئی اور یہ جو اس طرح کی زندگی کی روزمرہ کی زندگی کے جو لازمات ہیں نا، اس طرح کی جو چیزیں وہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام ہی کی ایجاد کرتا ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ نے جو صحیفے نازل فرمائے وہ شریعت کے متعلق نہیں تھے، بلکہ لوگوں کی رہائش، لوگوں کی ضروریات کے متعلق احکام پر مشتمل تھے، کیونکہ دنیا کی آبادی اس وقت بڑھنے لگی تھی، اس قسم کے احکام کی ضرورت تھی جسے اللہ نے ادریس علیہ السلام پر پورا فرمایا۔ تو آپ کے زمانے کے متعلق مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ آپ علماء بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن بعض زیادہ جو معتبر قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا زمانہ بعثت جو ہے وہ پہلے کا ہے، یعنی آپ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب زمانے کے ہیں، آپ کے بعد کے۔ تو یہ ساری بات یہاں پر ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور اس پر وحی نازل کی، وحی سب پر نازل ہوئی، لیکن کتابیں کسی کو دی، کسی کو نہیں دی، اور پھر کتابیں کسی کو اکٹھی دے دی، کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسا جتنی مناسب سمجھی وہی نازل فرمائی۔ لہٰذا پوری کتاب کی ایک ہی بار نزول کا مطالبہ یہ کوئی معقول مطالبہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے جن کا ذکر ہم نے قرآن پاک میں کر دیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں 26 سے 27 انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا ذکر، اور بعض کے ناموں کا اور بعض کے لقب کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا فرمایا؟ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ایسے رسول اور انبیاء بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء بالرسل کے لیے تمام رسولوں پر ایمان بالرسل، تمام رسولوں پر ایمان لانے کے لیے تمام رسولوں اور انبیاء کے نام یا ان کے جو کارنامے ہیں، ان کا جو تذکرہ ہے، اس کو جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ سب پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے جب اور جہاں بھی کوئی نبی مبعوث فرمایا ہے ہمارا ان سب پر ایمان ہے، وہ سب اللہ کے سچے نبی تھے جو لوگوں کو ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اور سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس چیز پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی۔ ہر زمانے ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول آئے۔ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے ہر قوم کے لیے ہادی اور رہنما بھیجا۔ ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ بلکہ علماء نے تو جو بر صغیر کی بعض شخصیتیں ان کے متعلق بھی لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ نبی،
کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء کا ذکر تو کیا نہیں ہے، بلکہ اکثریت انبیاء کی غیر معروف ہے۔ چنانچہ بر صغیر کے جو جہاں کے جو پیشوا گزرے ہیں، کرشن جی ہے، مہاراج ہے، رام چندر ہے، اور بدھ کے متعلق اللہ کے نبی ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایران میں زرتشت گزرا ہے، جس کے زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہے، اور اس طرح جو کرشن جی ہیں بر صغیر میں مہاراج، یہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے گزرے ہیں۔ تاریخ میں ان کی صحیح واقعات نہیں ملتے، اور نہ ہی ان کی تعلیمات کے متعلق کوئی بات پوری ذمہ داری اور وصول کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ ہندوؤں نے تو جو چیزیں ان کی طرف منسوخ کی ہیں ان میں تو کفر و شرک پایا جاتا ہے، جو نبی کے ساتھ ظاہر سی بات ہے بالکل بھی نہیں ملتی، اور نہ ہی ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اصل تعلیم صحیح ہو، مگر بعد میں یہاں کے لوگوں نے اس کو اسی طرح بگاڑ دیا ہو، جس طرح یہود و نصارہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ کر اس سے کچھ بنا دیا۔ تو بہرحال یہ ساری بات ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے ان کی تفصیلات جاننا ضروری نہیں ہے، ان پر اجمالاً ایمان لانا ہی کافی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے متعدد بار کلام کیا۔ چنانچہ کوئی طور پر آپ کی اللہ تعالیٰ سے کلامی کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو خصوصیت عطا فرمائی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکلم کلام کرنے کی خصوصیت، اسی طرح یہ خصوصیت حضور علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی کہ آپ کو معراج کے موقع پر عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی نصیب ہوئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت فرمائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی۔ اللہ نے فرمایا رسولا مبشرین، ہم نے خوشخبری دینے والے رسول مبعوث فرمائے، اور خوشخبری ایمان اور نیکی کی بنا پر حاصل ہوتی۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا ان لهم قدم صدق، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مقام ہے، اور کہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ یقیناً تمہیں ملے گا، اللہ تم پر راضی ہوگا، تمہیں بلند درجات ملیں گی اور نجات حاصل ہوگی۔ مبشرین اور منذرین، اللہ نے نبی بھیجے جو ڈرانے والے بھی ہیں، گویا ڈرانا، انذار اور تبشیر، خوشخبری دینے والا، یہ ہر نبی کی صفت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو برے انجام سے خبردار دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں یہ فرمایا، اے نبی علیہ السلام قم فانذر، آپ لوگوں کو ڈرائیں، انہیں بتائیں کہ کفر و شرک کا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے سارے مکہ والوں کو صفا پہاڑی پر جمع کیا اور ان سے تصدیق کروائی کہ آپ میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سب نے کہا بالکل سچے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بات ہے تو میں تمہیں بڑے آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، اس سے بچ جاؤ، اگر ایمان نہیں رہو گے تو یقیناً بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب یہ سن کر مشرکین بڑے صفا ہوئے، غصہ ہوئے، آخری السلام کو گالیاں دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ تو بعد میں فرمایا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں اور ڈراتے ہیں، کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسول بھیجنے کے بعد اللہ کے سامنے لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اللہ کے احکام کے علم ہی نہیں ہوا، جیسا کہ دوسرے جگہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کچھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا، بلکہ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس تبشیر کرنے والے، خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے آ چکے ہیں، انہیں بھیج کر اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی ہے، اب تمہارے پاس علمی کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ حضرت اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ
ان سارے ہدایت کے ذرائع کے باوجود گمراہی کے راستے اختیار کرتے ہیں. انہیں یاد رکھنا چاہیے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک، وہ سزا اور جزا دینے پر قادر ہے، وہ حکیم ہے، اس کے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، لہذا اس کے احکام پر عمل کرنے سے فلاح حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی اور نجات پاؤ گے.